میرا تعلق ویسے بایو میڈیکل سائنس سے ہے پروفیشن وائز، اور لیکن آئی تھنک یہ کووڈ سے پہلے کا جو وقت تھا اور کووڈ کے بعد والا جو ٹائم تھا وہ اس میں کافی لوگوں کی سوچ میں بدلاؤ آیا ہے. اچھا، آپ کے ایکسپیرئنس میں سب سے بڑی پرابلم عورتوں کو کیا ہوتی ہے، ہماری ساؤتھ ایشین وومن کو؟ جو فورن کنٹریز میں موو ہوتی ہیں، اسپیشلی یو کے ہے، یو ایس اے ہے، اسپیشلی اگر آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز سے آئے ہیں تو آپ کی ڈگری کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. آپ کو کوئی نہ کچھ ایکسٹرا یا تو ایک دوبارہ سے کوئی ایگزام دینا ہے، کوئی کورس کرنا ہے، اور ایک لینتھی پروسیس آپ نے فالو کرنا ہے جس میں آپ نے خود سے پے بھی کرنا ہے. آپ نے ایسی خواتین آپ کے پاس ٹریننگ پہ آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ویری ویری ہائیلی کوالیفائڈ لیکن جاب نہیں مل رہی؟ یس ایبسلیوٹلی. اور یہ ڈیلی بیسس کا سیناریو ہے. مطلب صرف اگر کل کے دن کی بات کروں، میری تقریباً 5 ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے جو ڈفرینٹ فیلڈس کی تھیں. کوئی گائنی میں کام کر چکی ہیں، پیڈیاٹرکس میں، انٹرنل میڈیسن، فارماسسٹ جو 9 سال جاب کر چکی ہیں ایز اے فارماسسٹ ان ویری ریپٹیبل ہاسپٹل، اور یہاں پہ وہ ایز اے کلینر کی جاب کر رہی ہیں بیکاز دیر از نو وے. یس، ہماری عورتوں پہ ایموشنل پریشر ہوتا ہے. جی بالکل. آئی تھنک اور ایموشنل پریشر جو ہے نا، پرسنلی مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے بنسبت ایکچوئل کام سے. اچھا، میرے پاس نا آپ کے لیے ایک بڑا مزے کا ریپڈ فائر ہے بٹ اٹس آل ریلیٹڈ وٹ یو ڈو. سی وی او انٹرویو، لوگ سب سے زیادہ مسٹیک کہاں کرتے ہیں؟ انٹرویو. کانفیڈینس اور اسکل وچ از مور امپورٹنٹ؟ کانفیڈینس، کیونکہ کانفیڈینس ہے تو آپ اسکلز گین کر سکتے ہیں. 9 to 5 اور بزنس؟ بزنس 100%. جب فائنینشیل پریشر ہوتا ہے کسی بھی رشتے پر تو وہ رشتے کو تو افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. آپ مینٹلی پریشان ہوتے ہو تو آپ پھر غصہ نکالتے. غصہ آپ باہر باس پہ تو نکال نہیں سکتے، گھر میں چلتی کس پہ؟ بچوں پہ اور بیوی پہ. جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو ہسبینڈس کو کہ اپنی وائفس کو اسپیس دیں، بٹ ایون موسٹ امپورٹنٹلی خواتین کو اسپیشلی جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور نہیں بھی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے پاس کوئی اسکلز ہیں کہ جس میں آپ گھر بھی بیٹھے گھر سے بھی اپنا اچھا چلا سکتے ہیں، گھر کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا، اپنے بچوں کو اگنور نہیں کرنا، سب کچھ لے کر آپ ساتھ چل سکتی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت سب کچھ چھوڑ کے انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے یو کے آتی ہے، تعلیم بھی ساتھ لاتی ہے، لیکن یہاں آ کے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں، اور پھر کبھی شوہر بھی کہتے ہیں کہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں بیٹھو بچے سنبھالو، اور پھر کبھی بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ مما یو گڈ فار نتھنگ. یہ ساری چیزیں کتنی مشکل ہیں. ایک ماں پہ بہت کچھ گزرتا ہے، ایک لڑکی پہ جو ویری ویل ایجوکیٹڈ ہوتی ہے لیکن ایک انڈر پروگریس کنٹری سے جب وہ ایک پروگریسو کنٹری میں جاتی ہے تو اس پہ اس طرح کے بہت سے ٹائم آتے ہیں. زیادہ مشکل کیا ہے، باہر جا کے نوکری ڈھونڈنا یا اپنے گھر والوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ عورت بھی کچھ کر سکتی ہے؟ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے. اور آج ہم انہی حقیقتوں، انہی جدوجہدوں اور عورت کے حوصلے پہ بات کرنے چاہ رہی ہیں. اور میرے ساتھ ہیں آج جویریہ حسین. السلام علیکم جویریہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن سچ این امپورٹنٹ ٹاپک ایز ویل. آئی تھنک کہ اس پہ ہم اکثر بات نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے ایز پہ ہم اس کے تھرو بھی کریں گے کہ کتنے لوگوں کی یہ شاید سوچ ہوگی جس پہ بات نہیں ہوتی ہے. سو آئی ریئلی تھینک یو اینڈ یو نو آئی ایم ریئلی انسپائرڈ بائی یو ایز ویل. بٹ تھینک یو سو مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ، کیونکہ آئی تھنک اوور 90% خواتین جو یہاں پہ ہیں ان سب کا یہی مسئلہ ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ ہم عورتیں ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتی ہیں. بالکل. ان کو ہوتا ہے بچے پہلے دیکھ لیں، ہسبینڈ پہلے دیکھ لیں، سسرال پہلے دیکھ لیں، کیونکہ آئی تھنک ہماری اپ برنگنگ یہ ایسی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ماں کو بھی یہی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ایک بلڈ ان کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم ہی لیفٹ اوور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیلف کیئر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں آتی ہے، ہمارے کلچر میں اس کو آئی تھنک لوگوں کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سیلف کیئر ہے کیا. سیلف کیئر ہے کیا، بالکل صحیح کہیں. اچھا، آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے، بیکاز آپ ایسی خواتین کو ٹرین کرتی ہیں جن کے بارے میں نے ابھی بتایا. جی بالکل. میرا تعلق ویسے بایو میڈیکل سائنس سے ہے پروفیشن وائز، اور میں نے تقریباً 15 سال اپنے پروفیشن میں جاب کری ہوئی ہے.
لیکن آئی تھنک یہ کووڈ سے پہلے کا جو وقت تھا اور کووڈ کے بعد والا جو ٹائم تھا وہ اس میں کافی لوگوں کی سوچ میں بدلاؤ آیا ہے، اسپیشلی جب آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ گھر پر رہنا اور گھر پر رہ کر وہ فریڈم کو انجوائے کرنا، اپنی فیملی کا ٹائم انجوائے کرنا فلیکسیبلٹی کے ساتھ، آف کورس سب نے پیسے کمانے ہیں، اس کے بغیر تو آئی تھنک یہ وہ دور نہیں ہے اب جس میں پہلے ایک ہسبینڈ کماتا تھا یا فادر کماتے تھے کہ آپ ان کی سیلری پہ پورا گھر جو ہے وہ چل جاتا تھا. اب یہ وہ دور ہے ہی نہیں. ہر انسان کو، اسپیشلی آپ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آج کل بچے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں سائڈ پر. تو یہ تو وہ دور ہے ہی نہیں. لیکن جب کووڈ میں یہ چیز آئی تھنک زیادہ ہمیں اس چیز کا احساس زیادہ ہوا، جب ہم سب کچھ چھوڑ کے گھر پر بیٹھے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری لائف میں کیا مسنگ ہے. اگر ہم ایک جاب پرسن ہے تو ہم 9 to 5 والے اسٹرگل میں گزار رہے ہوتے ہیں. ہم اس چیز کو شاید ریئلائز بھی نہیں کرتے اس ٹائم پر کہ یہ وقت کتنا ضروری ہے. وہی وقت جس کے لیے آپ کما رہے ہیں، لیکن وہی پیسے جو آپ کما رہے ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ چیز میری آئی تھنک کووڈ کے بعد جب ہم تھوڑا ٹائم میرا گزرا اور اس ٹائم پر میری لائف میں بہت بڑا چینج جو آیا تھا. مائی ڈاٹر واز بورن اور الحمد للہ. اور اس کی برتھ کے بعد جو ہے مجھے اس کو چھوڑ کر کام پہ واپس جانے والا جو خیال تھا، ایک تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا. اور آئی تھنک بیٹیوں کو کہ چھوڑنا بھی اس طرح سے ایک ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں ایک بڑا ڈیفیکلٹ چیز ہے. آئی تھنک ایک ماں کے لیے، ایک پیرنٹ کے لیے، بینگ اے پیرنٹ. اس وقت میں نے یہ چیز سوچی اور میں بولتے نا آپ کا ایک جو مومنٹ ہوتا ہے، سوئچ مومنٹ آپ کے مائنڈ میں، اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائز کہ نہیں، آئی تھنک اور بھی موقع ہوں گے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے آپ کام بھی آپ نے اپنی، ظاہر ہے آپ نے ایک پروفیشنل، اگر آپ کے پاس ابیلٹیز ہیں، ٹیلنٹس ہیں، اسکلز ہیں، ڈگریز ہیں، ایون بہت ساری ضروری نہیں کہ ڈگری ہی ہو، آپ کے پاس اسکلز ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ یوٹیلائز کس طرح سے کر سکتے ہیں. اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں اور آپ اس کو بھی یوٹیلائز کریں اور اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کریں. دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ آن ان ڈفرنٹ پلیٹفارمس. اور اس وقت جب مجھے ایک ایسا پلیٹفارم ملا جس میں یہ اپرچونیٹی تھی کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں فلیکسیبلی، اپنی فلیکسیبلٹی کو دیکھ کر اپنے گھر والوں کو آپ نگلیکٹ نہیں کرنا پڑ رہا، آپ کو وہ نیگوشیٹ نہیں کرنا پڑ رہا، اپنی رسپانسبلٹیز کو آپ کو سائڈ پہ نہیں رکھنا پڑ رہا. کیونکہ ایک 9 to 5 میں آئی تھنک ہم ان چیزوں سے بہت گزر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے ٹائم مینیج کرنا. دیٹس وین آئی تھنک دس پلیٹفارم گیو می دی اپرچونیٹی کہ میں خود تو اپنی لائف چینج کر سکتی ہوں، لیکن ایسی میرے ساتھ بہت ساری خواتین ایسی سیم سچویشن میں ہیں جن کو میں ہیلپ کر سکتی ہوں، ٹرین کر سکتی ہوں کہ وہ اپنی فلیکسیبلٹی کے حساب سے اپنے اسکلس کو یوز کر کے کام کر سکیں. بالکل. یہ ایک بہت اب 9 to 5 کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک کوئلوں کے بیل کی طرح چلتے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آئی تھنک کووڈ نے بہت سے لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ رک جانے کا. مجھے اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا دنیا پہ، کیوں ہو رہا ہے، کوئی بچے گا نہیں بچے گا. لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک اچھا تھا. شاید ایک اس میں یہ بہتری تھی کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم ملا. شاید یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا رک جائیں، بہت زیادہ ریس میں ہیں، ہمیں تھوڑا رک کے سوچنے کی، سمجھنے کی، اپنے بارے میں، بچوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں بہت ضرورت ہے. اور اگر کچھ نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات. اچھا، آپ کے ایکسپیرئنس میں سب سے بڑی پرابلم عورتوں کو کیا ہوتی ہے، ہماری ساؤتھ ایشین وومن کو، جب وہ ایک جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلتی؟ صحیح. سب سے بڑی جو اس وقت کی بھی، اور یہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے، کیونکہ پہلے ایکچولی اتنی زیادہ کامن نہیں تھا عورتوں کی پڑھائی، لیکن پہلے کے دور میں، لیکن اب تو زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ضرور ہوتی ہیں. لیکن جو فورن کنٹریز میں موو ہوتی ہیں، اسپیشلی یو کے ہے، یو ایس اے ہے، اسپیشلی اگر آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز سے آئے ہیں تو آپ کی ڈگری کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. آپ کو کوئی نہ کچھ ایکسٹرا، یا تو ایک دوبارہ سے کوئی ایگزام دینا ہے، کوئی کورس کرنا ہے، اور ایک لینتھی پروسیس آپ نے فالو کرنا ہے جس میں آپ نے خود سے پے بھی کرنا ہے. تو وہ چیز آئی تھنک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ ایک اسپیشلی ایون ایسی خواتین جو کام بھی کر چکی ہوتی ہیں اپنے پروفیشن میں، اپنے کنٹریز میں، اور وہ جب موو کرتی ہیں ان کو اپنے پروفیشن کی تو جاب ملنا، دوسری پہ جابس ملنا ان کے لیے ایک ہرڈل بن جاتا ہے. کمیونیکیشن بیریئر ہوتا ہے، آپ کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہی ہوتی آپ کی کوالیفیکیشن.
جو کہ اگین اٹس انفیئر ایز ویل، اور آپ کو یہ فیلنگ پہ ہونے لگتی ہے کہ یہ انفیئر ہے کہ یہ میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے، اتنا میرے پاس ابیلٹی ہے، اتنے اسکلز ہیں، اتنی ڈگریز ہیں، لیکن وہ میرے کسی کام کی نہیں. اگر فرض کریں کوئی ڈاکٹر بھی ہے، تو کوئی ڈاکٹر بھی آتا ہے تو اس کو پہلے پلیپ کرنا. بہت سے میں نے لوگ دیکھے، بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہیں، دے آر ماشاء اللہ ویری ویری ویل کوالیفائڈ، ان سے پلیپ نہیں پاس ہوتا، اور ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور پھر تھک کے وہ کسی پرائیویٹ کلینک میں یا اپنی کوالیفیکیشن سے تھوڑے نیچے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہائیسٹ ڈگری کہا جاتا ہے پاکستان میں، انجینئر، ڈاکٹرز اور جو سولسٹرز ہوتے ہیں، یہ سب ہائر جو ڈگریز ہوتی ہیں. لیکن یہاں آ کے کیونکہ وہ ایکولنٹ نہیں ہوتی ان کو، اور جنہوں نے نارمل ڈگریز کی ہوں گی ان کا کیا حال ہو. آپ نے ایسی خواتین آپ کے پاس ٹریننگ پہ آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ویری ویری ہائیلی کوالیفائڈ، مطلب آپ بندہ جیسے وہ بتاتی ہیں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، ایم فل بھی کیا ہوا ہے، لائک آپ جو نام لیں وہ ڈگری کی بھی ہے، لیکن جاب نہیں مل رہی. یس ایبسلیوٹلی. اور یہ ڈیلی بیسس کا سیناریو ہے. مطلب صرف اگر کل کے دن کی بات کروں، میری تقریباً 5 ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے جو ڈفرینٹ فیلڈس کی تھیں. کوئی گائنی میں کام کر چکی ہیں، پیڈیاٹرکس میں، انٹرنل میڈیسن، گوئنگ تھرو دا سیم ایشو. فارماسسٹ جو ایک 9 سال جاب کر چکی ہیں ایز اے فارماسسٹ ان ویری ریپٹیبل ہاسپٹل، اور یہاں پہ وہ ایز اے کلینر کی جاب کر رہی ہیں بیکاز دیر از نو یس اینڈ دیٹس از دا ریالٹیز. جب آپ کو لوگ بہت ساری چیزیں جو مجھے خود بھی نہیں پتہ تھیں، جب ڈیلی بیسس پہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں کہ مجھے تو ایک انٹرویو تک نہیں مل رہا ہے، مجھے ایک ایون ایڈمن کی جاب نہیں مل رہی. یہاں پر بھی اب وہ جو بات ہم سوچتے ہیں کہ صرف پاکستان جیسے یہ انڈیا کنٹریز میں ہوتی ہے کہ سفارش چلتی ہے، یہاں پر اٹس ویری مطلب یہی سسٹم چل رہا ہے. یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اور ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو، یہاں کا ایکسپیرینس نہیں ہے. آئی تھنک وہ جو پہلے آئی تھنک انہوں نے اس چیز کو بہت الاؤ کرا ہوا تھا، ایون اسپیشلی میڈیکل سائڈ سے ڈاکٹرز باہر سے لے لیتے تھے. اب اس کا اتنا زیادہ اس کے اوپر جو اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ایک طرح سے پٹیشنز ہوئے ہیں کہ نہیں یہاں کی جو ڈگریز ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے. تو جو لوگ اگر آتے ہیں ان کو اور زیادہ بیک فٹ پہ رکھ دیا گیا ہے. اور پھر اپرچونیٹی کے علاوہ ایون یہاں کے بھی جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو ڈگری کر کے آپ نکلتے ہیں، آپ سے ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی، اور وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس کہاں سے لیں. اور آپ کو پتہ ہے جو جونیئر ڈاکٹر ہیں جب وہ اس کی ویجز اسٹارٹ ہوتی ہے اٹس 15 پاؤنڈ پر آور، اور یہاں پہ جو کلینر ہے وہ 16 پاؤنڈ گھنٹہ لیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سم پلیسز اس سے بھی زیادہ. تو وہ بچہ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. اس کا ایک تو ڈاکٹر بننے کی اس کی اسٹرگل، اس کے بعد اس کو F1 F2 ملنے کی اسٹرگل، کیونکہ وہ دور دور پھینک دیتے ہیں. اور جب آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بن جاتے ہو اس کے بعد آپ کو جابس نہیں ملتی. آپ کے خیال میں 9 to 5 جاب اور بزنس میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق ایک فلیکسیبلٹی ہے. آئی تھنک 9 to 5 جو ہے وہ اب پہلے ٹو بی آنیسٹ یہ بھی اگین بہت ساری چیزیں کووڈ کے بعد بھی اور جب آن لائن کا دور اسٹارٹ ہوا ہے یہ چیز بہت زیادہ چینج ہوئی ہے کہ 9 to 5 میں پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اسٹیبلٹی ہے، آپ کے پاس انکم اسٹیبلٹی ہے، آپ کو اپنے اس کا مل رہا ہے، جتنا آپ کما رہے ہیں ایوری منتھ آپ کو مل رہا ہے، رسک کم ہے، رسک. ہاں اب تو ایون 9 to 5 میں آپ کے پاس اسٹیبلٹی، آپ کو کسی بھی ٹائم پہ نکالا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ آٹومیشن ہے ہر چیز میں، اے آئی ہے، بہت ساری جابس آلریڈی کٹ ہو چکی ہیں. تو ایز سچ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے 9 to 5 میں جیسے کہ ہم پہلے سوچتے تھے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز بزنس جو آپ کو دیتا ہے، ایک تو 9 to 5 میں بھی جو آپ جاب کر رہے ہیں وہ آپ کسی اور کے بزنس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں جس کے بدلے میں سیلری تو آپ کی نہیں بڑھ رہی ہے، وہ آپ جتنا بھی محنت کر لیں. بزنس میں وہی اس سے کم آدھا گنا محنت اگر آپ اپنے خود کے لیے کر لیں تو اور اپنی ٹائم کے اوپر اپنی فلیکسیبلٹی آپ کے پاس ہے، انڈیپینڈنس آپ کے پاس ہے، آپ کی مرضی کا ٹائم ہے. آپ کو اگر چھٹیاں پر جانا ہے، آپ کو لیو کے لیے اپلیکیشن نہیں دینی ہے، آپ جب مرضی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنے خود کے باس ہیں. تو پیسے تو کمانے ہی کمانے ہیں، اس کے بغیر تو آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے ضروری نہیں ہیں، ہر چیز کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ کو اچھی ہیلتھ چاہیے، آپ کو اچھا دکھنا ہے، آپ کو اچھا اپنا لائف سٹائل اچھا چاہیے، یا پیسے نہیں ہیں تو آپ اچھا کھانا نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ کو بیماریاں زیادہ ہوں گی،
آپ کو زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا. تو اوور آل پیسے تو سب کو چاہیے, لیکن اس کو کمانے کے ذریعے جو ہیں وہ ضرور اب بدل چکے ہیں اور بدلنے چاہیے. لوگوں کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کمانا تو جو ہم کما رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, اگر وہ اس کو ہم انجوائے بھی کر سکیں, اس کو اپنے اوپر لگا بھی سکیں, نہ ہی کہ کسی اور کو, اور بلکہ اس سچویشن میں رہیں جو جاب جو ہے ایک 9 to 5 میں آپ کو ایک جو بولتے ہیں نا آپ کو ہاؤس وہ رکھتی ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سچویشن میں, وہ آپ چاہے جتنے سال جاب کریں آپ کے پاس کچھ اتنا سیو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے کچھ سرکل میں ہوتا ہے. لیکن 9 to 5 جاب کرنے والے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ مجھے ایوری منتھ انکم آ رہی ہے, میرے خرچے چل رہے ہیں, اگر میں یہ سب چھوڑ کے بزنس کرنے لگوں گا تو پتہ نہیں بزنس چلے گا نہیں, پتہ نہیں کتنے مہینے مجھے خود سے سروائیو کرنا پڑے گا, اگر بڑا نقصان ہو گیا تو کیا کروں گا. یہ ساری سوچیں بھی آتی ہیں, سب کچھ رکھنا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس ملک میں نا بارش, جاب, لڑکی, کوئی بھروسہ نہیں, کسی وقت چلے جا. تو جاب بھی آج ہے کل نہیں ہے, نہیں پتہ چلے گا. بالکل. بزنس تو آپ کے پاس اپنا ہے نا, یو آر یور اون باس. اچھا, اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جاب کرنا چاہتے ہیں ایز اے ساؤتھ ایشین وومن, فیملی کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے؟ بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ اکثر تو فیملیز جو اسپیشلی خواتین کے ہیں یہ چیز مانی نہیں جاتی کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں. اگر تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کرا, آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. جس طرح سے ایک لڑکا جو ہے اگر وہ بولتا ہے گھر میں کہ میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اس کو فل سپورٹ ملے گی کہ ہاں تمہارے لیے بڑا اچھا ہے, مطلب سب کو لگتا ہے کہ بڑا بس اچھا سب کے لیے اچھا ہو جائے, اور پیسے دینے کے لیے بھی تیار, سب تیار ہوتے ہیں. اگر وہی چیز ایک لڑکی بولتی ہے, اسٹوڈنٹ ہو یا ایک ہاؤس وائف کہتی ہے, تو سب اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی کچھ کرا نہیں تو آپ کیا, مطلب ان کو لگتا ہے کہ اس کو دینا تو بڑا رسک ہے نا, کہ یہ نہیں کر سکتے. تم تو شادی کر کے چلی جاؤ گی, پھر تم کیا بزنس, تمہیں پتہ ہے باہر نکلنا, لوگوں سے ملنا بہت بڑا کام ہے, کیسے کرو گی. مطلب اس طرح کی چیزیں کہہ کے اس کو کانفیڈینس دینے کے بجائے کانفیڈینس اس کا ختم کر دیا جاتا ہے, جو تھوڑا بہت اس کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ اگر سوچے بھی اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑھ کے اچھا کر سکے, لیکن آپ اس کو, بٹ سپورٹ ڈیفینیٹلی, اگر جن خواتین کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جلدی تھرائیو کر سکتی ہیں. جن کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی ان کا بھی یہ ہے کہ بہت دفعہ اکثر خواتین کو سپورٹ بنانی پڑتی ہے, کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ کہتے ہیں ہاں اچھا زیادہ بھی ہوگی. اچھا, اب ود یور ایکسپیرئنس, بیکاز آپ اتنی لیڈیز کو ٹرین کرتی ہیں, کوئی آ کے کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے پرمیشن نہیں دیتے ہیں. بہت ساری ایکچولی, انفارچونیٹلی دس از اگین اے سیڈ ریالٹی کہ اس دور میں بھی بہت سارے ہسبینڈز ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, یا ان کی کچھ لوگوں کے تو جینیون کنسرنز ہوتے ہیں کہ اگر ہماری وائفز جو ہیں وہ کام کرنے لگیں گی تو گھر نگلیکٹ ہوگا, یا بچے نگلیکٹ ہوں گے, یا ہمارا کھانا نہیں بنے گا ٹائم پر. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور کچھ کا تو الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں, جیسے وہ بات ہوتی ہے نا کہ نہیں اگر عورت کمانے لگ جاتی ہے تو بھائی پھر اس کا دماغ خراب اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. انفارچونیٹلی اس دور میں بھی ایسے ہسبینڈز ہیں موجود. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ نے عورت کو کنٹرول کرنا ہی کیوں ہے, آپ اس کو ٹرسٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ ایک, اگر اسپیشلی آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ گھر میں اپنی فیملی کو نگلیکٹ کرے بغیر, اپنے بچوں کو نگلیکٹ کرے بغیر, اپنے رسپانسبلٹیز کو نگلیکٹ کرے بغیر بھی آپ کام کر سکتے ہو اور ارن کر کے لا سکتے ہو, اپنے گھر کے لیے کر رہے ہو آپ. عورتیں اسپیشلی جو زیادہ تر خواتین کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, کہ اپنے بچوں کے ان کی خواہشات کے لیے, یا اپنی جو ان کی خواہشات تو چھوٹی چھوٹی, یا ان کو یہ لگتا ہے کہ if she is looking to have something for herself, اور وہ یہ سوچتی ہے یار ہسبینڈ اتنا کچھ کر رہا ہے, اس نے پوری فیملی دیکھنی ہے, اس نے اپنے ماں باپ بھی دیکھنے ہیں, اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے, اور بچے بھی دیکھنے ہیں, پھر میری ضرورتیں بھی یہ پوری کرے گا. تو اگر میں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں تو وہ اس کو ایز کر رہی ہوتی ہے, سم ویئر ان دیئر مائنڈ وہ ہسبینڈ کو ایز کر رہی ہوتی ہے کہ چلو یہ چیزیں میں خود لے لوں. بالکل, یہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ بہت اور طرح سے سوچتے ہیں. بالکل, مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, کہ وہی
اگر یہی چیز آپ کانفیڈنس دیں، اور ایسے ہسبینڈس بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہسبینڈس ایسے نہیں ہیں جو نہیں، کچھ تو اکثر ہسبینڈس کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری وائف جو ہے کو کچھ سکھائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر جا کر کام کریں یا ان کا مردوں سے انٹریکشن ہو. اور ٹو بی آنیسٹ آج کل اب یہاں پر بھی حالات اس طرح کے ایسے سیف انوائرمنٹ نہیں ہے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں، ساؤتھ ایشین ویمن کے لیے یا مسلم ویمن کے لیے، جو باہر کمفرٹیبلی کام کر سکیں، اپنے جو آپ کو پہننا ہے وہ آپ پہن لیں، یا جیسے آپ کو دیکھنا ہے وہ سب. بہت سارے لوگوں کے خواتین ایسے بھی کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ہمیں نماز پڑھنا الاؤڈ نہیں ہے، یا ہم جس طرح کی ڈریس کرتے ہیں، ایگزیکٹ ہم حجابی ہیں، ریسزم فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو وہ نہیں کرنا چاہتی اس پریشر میں کام. اور اسپیشلی اگر وہ باہر سے آئی ہیں یا ریسنٹلی موو ہوئی ہیں، اٹس اے کلچر شاک از ویل کہ آپ نہیں ایڈجسٹ کر پاتے، تو ان کے لیے بھی یہی پریفر ہوتا ہے کہ مجھے کرنا تو ہے کچھ، کیونکہ آپ کے پاس ڈگریز ہیں، آپ کے پاس اسکلز ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے زنگ لگ رہا ہے مجھے اور کانفیڈینس ختم ہو رہا ہے، کرنا بھی ہے. وہ چیز پھر ڈپریشن میں ڈالتی ہے عورتوں کو کہ ہم اپنے لیے اتنے پیسے نہیں کر سکتے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے مانگنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ جو آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سیلف، آپ کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. اچھا ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ تم تو پاکستان سے آئی ہو یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم یہاں کام کر ہی نہیں سکتی، تمہیں تو جاب ہی نہیں ملے گی. ہاں بالکل، ایسے بھی کافی ساری خواتین جب بات کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ ایک تو نہ ہی یہ کہ اگر وہ بات کرتی بھی ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو ان کا وہیں پہ وہ چیز دبا دی جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تو یہاں پہ کام کرا نہیں ہے، یا آپ کا ایکسپیرینس یا آپ کی ایجوکیشن، آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کس پتہ ہی نہیں، سسٹم چلتا، آپ کو آتا ہی نہیں، آپ کو آتے ہیں، پتہ ہی آپ کسی قابل نہیں ہے. مطلب یہ چیز اس طرح سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فیل کروانا بھی آئی تھنک ایک وہی بات ہے یہ پھر. اور اس چیز میں آپ کا اپنی فیملی لائف بہت ڈسٹرب، آپ کا آپس کا ریلیشن شپ بھی اچھا نہیں چلتا، کیونکہ آپ یہ چیز اس وقت تو سن لیتے ہیں اور آپ کو خود بھی فیل ہونے لگتا ہے، اکثر خواتین کو خود فیل یہی ہونے لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بار بار یہی احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹلی بولا نہ بھی جائے ورڈز میں، احساس یہی ہوتا ہے کہ نہیں آپ گڈ فار نتھنگ. اچھا ہسبینڈ سے نکل کے، سسرال والوں سے نکل کے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے یہ کہیں کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی باہر نکل کے کام نہیں کیا، وہ ماما آپ کو نہیں پتا، آپ یہاں انگلش غلط بول رہی ہیں، آپ کی یہ اسپیلنگ غلط ہے. یس ایبسلیوٹلی. اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے نا ایک ماں کے لیے، کیونکہ کتنی چیزیں ماں ایسی کرتی ہے بچوں کے لیے جو شاید ورڈ میں بھی نہیں، اب ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، ہم دونوں بھی مائیں ہیں. لیکن آئی تھنک عورتوں کو بھی ٹو بی آنیسٹ یہی بات، اگر عورتوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کی اپنی آئیڈینٹی بھی ایک چیز ہے، بچوں کو سنبھالنا، ان کو ان کی پرورش کرنا تو ہمارا فرض ہے، اور وہ ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایکسپیکٹ بیک بھی نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. وہ نہیں ہم کرتے، وہ نہیں، ہم صرف رسپیکٹ مانگتے ہیں، رسپیکٹ مانگتے ہیں. لیکن ہماری اور کیونکہ ہم اگر اپنی ساری انرجی صرف اسی چیز میں لگاتے ہیں کہ نہیں بس یہی ہمارا لائف کا مشن ہے اور ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، تو وہ ایک آئی تھنک عورتوں کی یہ غلط چیز ہے پرسنلی مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر بہت ابیلٹی ہے کہ آپ گھر بھی چلا سکتے ہیں، آپ اپنی بھی آئیڈینٹی لے کے چل سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی امپاور کر سکتے ہیں، کہ آپ اس اپنے بچوں کو یہ آپ نے نہیں دکھانا کہ میں بس گھر میں کھانا بنا سکتی ہوں، صفائی کر سکتی ہوں، پک اینڈ ڈراپ، اور جو بھی بچوں کے ریلیٹڈ، ہسبینڈ کے ریلیٹڈ میری ڈیوٹیز ہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر کوئی آئیڈینٹی. یہی چیز اگین جب خواتین جو اسپیشلی جو بزنس کرتی ہیں یا کوئی اپنا کوئی بھی ایسا کام کرتی ہیں جس میں وہ اپنی باقی کی رسپانسبلٹیز بھی نبھا رہی ہیں لیکن اپنے فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنے لیے خود کچھ ارن بھی کر رہی ہیں، یا ان کی ایک پرسنالٹی ہے جو وہ اپنے بچوں کو، یہ بہت بڑی سیکھ ہے بچوں کے لیے، اسپیشلی اگر آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو یہ سیکھ دینا کہ آپ اپنے خود کو بھی لے کر چلنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. اور ماں تو آپ ہیں لیکن آپ کی اپنی بھی ایک آئیڈینٹی ہے، چاہے ایز اے ڈاکٹر ہے، ایز اے فارماسسٹ ہے، ایز اے بزنس وومن ہے، ایز اے آرٹسٹ ہے، ڈفرینٹ آپ کی اپنی اسکلز ہو سکتے ہیں جس کو آپ لے کر چل سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو بھی آپ بہت اچھے سے لے کر چل سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب ہم خود ہی اگر ایسا فیل کریں گے کہ نہیں اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے جو اب وہی بات ہے بچے بڑے ہو کر ہمیں وہ صرف ایسے ہی جانیں گے کہ نہیں آپ کو آتا ہی صرف گھرداری ہے، آپ نے تو کبھی کچھ کرا ہی نہیں،
تو ابھی آپ اٹھ کے کیسے بول سکتے ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ. کبھی کوئی ایسی خواتین آئی ہیں آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے جو چھپ کے کر رہی ہوں, ہسبینڈ کو نہ پتا ہو؟ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہیں جو میرے ساتھ کچھ خواتین کام کر رہی ہیں, ان کے گھر میں کسی کو نہیں پتا کیونکہ ان کو نہیں الاؤڈ تھا کام کرنا. کچھ تو اوبیسلی ڈومیسٹک ابیوز سچویشن ہے جس میں اس چیز کو نہیں الاؤ کیا گیا, لیکن کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا نہیں ہے, آپ کو صرف فون استعمال کرنا ہے, کوئی آپ کو لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہیں چاہیے, اور آپ کو کوئی ایک جگہ بیٹھ کے کام نہیں کرنا ہے کہ 9 to 5, تو آپ بہت ایزیلی فلیکسیبلٹی کے حساب سے جب نہیں ہے گھر پہ لوگ, کیونکہ انفارچونیٹلی ایسی سچویشنز ہیں کہ کچھ تو خواتین اس لیے بھی نہیں کر پاتی ہیں, ان کو اتنا زیادہ نیگیٹو پریشر ملتا ہے کہ نہیں یو ار گڈ فار نتھنگ, آپ تو نہیں کر سکتے, تو وہ کر لیتی ہیں اسٹارٹ, اور وہ پھر ان کا اپنا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ مجھے اپروول ملے گا تو میں کر کے دکھاؤں, مجھے اپروول مل جائے گا اگر میں کچھ کما کے لے کر آتی ہوں تو. ہماری عورتوں پہ ایموشنل پریشر ہوتا ہے. جی بالکل, آئی تھنک, اور ایموشنل پریشر جو ہے نا پرسنلی مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے بنسبت ایکچوئل کام سے. کام اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جتنا ایموشنل پریشر فیملی کا یا آپ کے آس پاس کے لوگ کیا سوچیں گے, یا میں نے کھانا ٹائم پہ نہیں بنا پاؤں گی, یا مجھے مطلب ایک عورت کے دماغ میں ایک ٹائم میں وی آر ملٹی ٹاسکنگ. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ جب وہ ایک کام کر رہی ہوتی ہے نا, جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں, آپ کے دماغ میں ڈیفینیٹلی اور چیزیں بھی چل رہی ہیں, میرے مائنڈ میں بھی چل رہا ہے اچھا میں نے شام کو کیا پکانا ہے, اچھا اس کے بعد ایک اور پوڈ کاسٹ ہے, اچھا اس میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یو نو لائک ہم ملٹی ٹاسکنگ ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. پر مرد ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز سوچتا ہے, بس میں یہ کر لوں اس کے بعد میں دیکھوں گا کچھ اور کرنا ہے, اسے نہیں کرنا. بالکل. اچھا آپ کی ٹریننگ اور ورک شاپس جو ہیں وہ ایک عورت کو کیسے مضبوط بناتی ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ تو کانفیڈنس اور پرسنل ڈیولپمنٹ, اور آپ کو ایسے ٹولس دیے جاتے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو جلد سے جلد جو ہے وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکیں, کیونکہ یہ بھی اگین جیسے ہم نے بہت ساری باتیں کریں کہ ایموشنل پریشرز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں ڈسکس کر پا رہے ہوتے ہیں یا سپورٹ نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو خود بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا بھی ہے اور مجھے اپنے آپ کو سیکھنا بھی ہے, اپنی ابیلٹیز جو ہیں ان کو ویسٹ نہیں کرنا. تو ایسی چیزیں یہاں پر سکھائی جاتی ہیں, ایسے ٹول سکھائے جاتے ہیں جس سے آپ جلد سے جلد امپاور کر سکیں اپنے آپ کو, جلد سے جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, آپ کا کمیونیکیشن اسکلز جو آپ کے لیے آپ کی پوری لائف میں اس سے بہتری آتی ہے. ایک تو آف کورس جب آپ ارننگ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کے ریلیشنز بھی خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی جو ہے جب بہتر ہوتی ہے, جب آپ کو بات کرنا آتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے, امپاورمنٹ اسی کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی اس میں یہ نہیں ہے کہ بس عورتیں جو ہے نا سارا کچھ کنٹرول کچھ کر لیں گی, لیکن وہ آپ کی فیملی ریلیشنز میں آپ بچوں کے ساتھ آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹائم بچوں کے ساتھ کون سا ہے, آپ کو اپنے کام کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے, تو وہ آپ کا بہتر ہوتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے, آپ کے پاس فائنینشیل پریشر نہیں ہوتا کہ اب مجھے بات کرنی ہے تو کچھ مانگنا ہے تو مجھے کچھ بولنا ہے تو یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں چاہیے اور میں دیکھوں آج ہسبینڈ کا موڈ کیسے میں پوچھوں. ہاں, اور ہم اپنی بیٹی کو بھی یہ کانفیڈینس دے سکتے ہیں کہ لک اف مام از ورکنگ یو کین ورک ایز ویل. آپ نے صرف اسی نہیں رہنا کہ میری ماں بھی گھر چلاتی رہی اور میں نے بھی صرف گھر ہی چلانا, اور گھر چلانا یہ نہیں ہے کہ کوئی بری بات ہے, گھر بھی ہم ہی نے چلانا, لیکن ہم اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم گھر بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وی آر ملٹی ٹاسکنگ, وی کین ڈو مینی ادر تھنگس ایز ویل. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ یو کے کا جو سسٹم ہے امپلائرس کا یو کے میں اٹ کین بی اے بیٹر, اور جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹلی بیٹر ہو سکتا ہے. آئی تھنک یہاں پر اگر فورن جو کوالیفیکیشنز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے فرسٹ آف آل, کیونکہ وہ بہت بڑا چیلنج ہے خواتین کے لیے یا سب کے لیے جو بھی باہر سے اگر موو کرتے ہیں سسٹم میں امپلائمنٹ پرپز کے لیے. تو پہلے تو آپ کی چاہے ایون آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا ایکسپیرینس بھی ہو تو وہ بھی ریکگنائز نہیں کیا جاتا, کوالیفیکیشن ہی آپ کی ریکگنائز نہیں کی جاتی, اسپیشلی ساؤتھ ایشین کنٹری سے. تو وہ ایک ڈیفینیٹلی انفیئر سسٹم ہے. آئی تھنک آپ کو اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کو بالکل ڈس ریگارڈ کرا جائے اور آپ کو ایکسٹرا ایگزامس کرنے پڑیں, ایکسٹرا کورسز کرنے پڑیں سرٹیفکیشن کے لیے, لائسنسنگ کے لیے. تو اس میں ضرور بہتری آنی چاہیے. اچھا میرے پاس نا آپ کے لیے ایک بڑا مزے کا ریپڈ فائر ہے.
But it's all related what you do. Okay. اور ریپڈ کا مطلب ریپڈ. Okay. سی وی او انٹرویو لوگ سب سے زیادہ مسٹیک کہاں کرتے ہیں؟ Interview. کانفیڈینس اور اسکل وچ از مور امپورٹنٹ؟ Confidence. کیونکہ کانفیڈینس ہے تو آپ اسکلز گین کر سکتے ہیں. 9 to 5 اور بزنس؟ بزنس 100%. ریموٹ ورک اور آفس ورک؟ Remote. ون سافٹ اسکل ایوری وومن شوڈ لرن؟ Communication. کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. واٹ از ہارڈر, گیٹنگ اے جاب اور کنونسنگ یور فیملی یو کین ڈو اٹ؟ Convincing your family. You That can is very harder. If you could say one sentence to every husband who stopped his wife from working, what it would be? just give them space, give them time. جتنا ٹائم Just give them chance. give them chance. جتنا ہم ایک لڑکی کو اپنی فیملی میں دیتے ہیں خواتین کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے کہ even if they make a wrong choice, it's fine, you know, ان کو بھی رسک لینے کا موقع ملنا چاہیے. One word South Asian mom want to hear from their children. That mom, you can do anything. آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, آپ صرف کلیننگ اور کوکنگ کے لیے نہیں ہیں. Family or community, who judge more? فیملی اینڈ کمیونٹی ایز ویل, بٹ آئی تھنک فیملی کی ججمنٹ آپ کو افیکٹ زیادہ کرتی ہے. Strong women have you ever met? آپ اس بندی کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کرنا چاہیں؟ Right now I can see you, mashallah. So but strong women, I think ان کے اندر جو ایک کوالٹی ہے کہ وہ دوسری خواتین کو سپریس نہیں کرتی, ان کو امپاور کرتی ہیں اور دوسروں کو سراہتی ہیں. اور وہی بات ہے نا کہ دوسری عورت کو دیکھ کر جو اگر خود بھی اچھا کر رہی ہے اس کے لیے بھی آپ خوش ہوتے ہیں, دل سے خوش ہوتی ہیں. آئی تھنک یہ چیز ایک اسٹرانگ وومن کی بہت اچھی کوالٹی ہے, جو کہ بہت ساری ہو سکتا ہے اسٹرانگ بھی ہوں لیکن ان کے اندر یہ کوالٹی اگر نہیں ہوتی, دیٹ ڈزنٹ گیو امپاورمنٹ ٹو دیم سیلف, اور ایک آپ خود کی آپ کی پرسنالٹی پر افیکٹ کرتا ہے وہ. بالکل بالکل. If a husband says you can't work, should the wife reply, catch me or we will see? آئی تھنک کانفرنٹیشن جو ہے وہ غلط ہے انسٹیڈ آف کمیونیکیشن. سو اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گی کہ کمیونیکیشن از بیٹر دین کانفرنٹیشن. تو اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے, کیونکہ ہر عورت کو اپنے ہسبینڈ کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے بات اس طرح سے ڈائریکٹلی کرنی ہے, اس کا اس طرح سے جواب آنا ہے, تو یو کین ورک اراؤنڈ اٹ. آپ کو تھوڑا سا سینسیبل ہونا پڑتا ہے اگر آپ نے خود کچھ کرنا ہے تو. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں عورتوں کے پاس. اچھی سی بریانی بنا کے رکھے ان کے ساتھ اور پھر کہیں کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں. جو ہے وہ رشتے خراب کرتی ہے اور خراب نہیں کرتی. بالکل بالکل. مور پاورفل ویپن فار وومن, a laptop or a rolling pin? لیپ ٹاپ. What is harder to manage, a boss in office or bossy husband at home? باسی ہسبینڈ آئی تھنک ہارڈر ٹو مینیج, کیونکہ آپ نے چلنا بھی ہے ساتھ اور بولنا بھی کم ہے تو بڑا مشکل ہے. If your husband says no to your job, should you argue or silently apply anyway? آئی تھنک سائلنٹلی اپلائی اینی وے, کیونکہ آپ کی جاب جو ہے اگر ان کی بہت ساری چیزیں آپ نہیں نگلیکٹ کر رہے ہیں تو اف اینڈ یور ہسبینڈ از سپورٹیو تو وہ پھر آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے. مے بی ناٹ ان دا بگننگ, سم ٹائمز یو ہیو ٹو ورک کوائٹلی. خاموشی سے آپ وہ کرنا چاہیے کہ کامیابی جو ہے وہ خود شور مچائے. بالکل. Who's more difficult to impress, a interviewer or a in-laws? Yeah, in-laws. I think you can never 90% maybe you can never impress them, but yeah, interviewer کو تو آپ کر لیں گے because they don't know you. A work from home or hide from husband? Work from home and you can hide it from husband as well if you want. جب وہ کام پہ آپ بھی پیچھے سے کام کرے. One thing women should never ask their husband before doing, applying a job or buying a new shoes. The branded one. دونوں کے لیے دونوں کے لیے پوچھنا, آئی تھنک بتانا الگ چیز ہے, پوچھنا الگ چیز ہے, یو نو. سو اتنا اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ آپ کو بتانا ہی پڑے, آپ کو پوچھنا نہ پڑے. If women get paid for each time they cook biryani, would they still need a job? I think so, yes, because biryani
کھا کھا کے بھی لوگ بور ہو جانے ہیں اور آپ کو ریٹرن میں صرف ایک تعریف ہی ملتی ہے. تو جاب سے جو ہے اور کام سے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. آپ بریانی آرڈر کر سکتے ہیں. بریانی آرڈر کر سکتے ہیں. انسٹاگرام اور لنکڈن؟ Instagram. Personally, I have both, but I use Instagram. One word that describe your journey helping women. Empowering for sure, because or a very eye-opening. میرے لیے بہت بڑا eye-opening تھا, and I think it, to be honest, it feels like to me, حالانکہ اس سے میں earn بھی کر رہی ہوں, but it feels like social work. جب آپ ایک عورت کو empower کر رہے ہوتے ہیں, اس کی situation سے نکال رہے ہوتے ہیں, because I have many stories who have been in very dark situations, اور اس سے جب نکل کے انہوں نے اپنی situations change کری ہیں, اور وہ جو دعائیں ملتی ہیں آپ کو, جو ایک رسپیکٹ ملتی ہے, I think اس سے بڑھ کے کچھ satisfaction ہے ہی نہیں. Money is on one side, but that gives you a good night's sleep. اچھا, آپ کو کبھی کوئی ایسی اسٹوری تو نہیں کہیں گے, حقیقت کہ جن کو آپ ٹرین کرتی ہیں, پہلے کہانی کچھ ہو, یعنی بہت نیگیٹیوٹی ہو, اور دین دے اسٹارٹ ڈوئنگ ریئلی گڈ, اور پھر سب کچھ کہتے ہیں نا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, تو ایسا ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے ایکچولی, کیونکہ اکثر یہ بھی فیملی پریشر کی وجہ سے بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے, کیونکہ آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے جو آپ کے آس پاس کا جو نوائز ہوتا ہے وہ اکثر آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ کچھ, اور آپ کو اس طرح سے جب ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو ایک سپورٹیو نیٹ ورک مل رہا ہوتا ہے, اور آپ کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ بہت سارے لوگ دوسرے بھی ہیں, اور مجھے سنا جا رہا ہے, مجھے سمجھا جا رہا ہے. تو وہ چیز پھر آہستہ آہستہ آپ کو, اور اگین آپ خود جب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی بہت ساری آس پاس کے رشتے تو بہتر ہوتے ہی ہیں, آپ کو خود ایک پازیٹیو, وہی آپ کی جو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی آئی تھنک ہر انسان میں ہوتی ہے, آپ کس چیز کو زیادہ ہوا دیتے ہیں وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی پہ نظر آتی ہے. اب جیسے کہ ہماری پہلے بات ہو رہی تھی, اور آپ نے کہا کہ آپ کی شادی بہت ہی کم عمر میں ہوئی, اور آپ نے جو اپنی ہائر ایجوکیشن ہے وہ اس کے بعد کی. میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ڈیفینیٹلی, کیونکہ جیسے شادی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس سب گھرداری میں لگ جاؤ. آپ پہلے سے چاہتی تھی کہ میں پڑھوں, یا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو بہت سپورٹ کیا کہ نہیں, یو شوڈ ہیو اے گڈ ایجوکیشن؟ بالکل, میری خود سے تو ہمیشہ سے خواہش تھی پڑھنے کی, اور شادی کے بعد بھی آئی تھنک یہ شادی سے پہلے بھی ڈیسیشن تھا کہ نہیں پڑھنے کا الاؤ ہوگا پڑھنا, اور اس وجہ سے میرے پیرنٹس بھی اگری ہوئے تھے. لیکن ہسبینڈ کا سپورٹ 100% رہا. اگر تو وہ نہیں ہوتا آئی تھنک بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس بولنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے شادی کر لو, پڑھ لیا جائے گا بعد میں, لیکن پھر جب پڑھتی ہے آپ کے اوپر تو پھر جو کہ وعدے ہوتے ہیں نا, ہاں جیسے کہتے ہیں میں تمہارے لیے چاند بھی توڑ لاؤں گا, تارے بھی توڑ لاؤں گا, تو وہ وعدے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایکچوئل پھر مرد وہ ہے نا جو اس کو نبھائے کرتے ہیں. یہ ایک ایکچوئل, آپ ماشاء اللہ یو گو تھرو اے ریئلی گڈ ریلیشن شپ اینڈ یو آر گوئنگ تھرو, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ بھی اسی طرح دوسروں کی ہیلپ کر پا رہی ہیں, دیٹ یو ہیو اے سپورٹ, اور سپورٹیو ہسبینڈ ہوتے ہیں. ہم صرف ہسبینڈوں کی ٹانگیں کھینچنے نہیں بیٹھے یا ان کے کان کھینچنے نہیں بیٹھے, یہاں پہ بہت سے ماشاء اللہ میرے اپنے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, اور ہونا چاہیے اپنی وائف کے لیے. اگر آپ کی وائف کچھ کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو سنیں, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کچھ کر سکتی ہیں, ان کا بھی دماغ ہے, وہ بھی ایجوکیٹڈ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کر لیں, آپ کو 9 to 5 جاب سے نکال کے ایک اچھے بزنس میں انکلوڈ کر لیں. بالکل, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ عورت مجھ سے نیچے نہیں ہے, میرے برابر. بالکل. اور اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے تو وہ گاڑی کے 2 پہیے بالکل اچھے چلیں گے, اور آپ ہی کی سپورٹ ہوگی, آپ پہ اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوگا فائنینشلی بھی اور ایموشنلی بھی. بالکل, کیونکہ یس ایبسلیوٹلی آپ کے اپنا رشتہ بھی بہتر ہوگا, کیونکہ جب فائنینشیل پریشر ہوتا ہے کسی بھی رشتے پر تو وہ رشتے کو تو افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. آپ مینٹلی پریشان ہوتے ہو تو آپ پھر غصہ نکالتے, غصہ آپ باہر باس پہ تو نکال نہیں سکتے, گھر میں چلتی کس پہ, بچوں پہ اور بیوی پہ. پہلے چلتی ہے بیوی پہ, پھر جب بیوی پہ غصہ نکلتا ہے تو بیوی کی کس پہ چلتی ہے, بچوں پہ. ایبسلیوٹلی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو تھوڑی سی یہ فریڈم دیں گے کہ شی کین ورک ایز ویل, سو شی کین بی اے گڈ
she can share your burden. بالکل. اور آپ کا مقصد آپ کا بھی اپنے بچوں کے لیے آپ سب کر رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف دونوں, ماں باپ بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یہی ہمارا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے. تو اگر آپ مل کے کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو زیادہ بہتر فیوچر پرووائڈ کر سکتے ہیں اور اپنی بھی لائف زیادہ کمفرٹیبلی گزار سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو ہسبینڈس کو کہ اپنی وائفس کو اسپیس دیں, بٹ ایون موسٹ امپورٹنٹلی خواتین کو, اسپیشلی جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور نہیں بھی ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کے پاس کوئی اسکلز ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آپ کے اندر تب آتی ہے جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن آپ کو اپنے آپ کو موقع دینا چاہیے. ٹرسٹ یور سیلف. آپ اپنا اتنا سیلف کانفیڈنس رکھیں کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, اور دیر آر مینی اپرچونیٹیز اویلیبل کہ جس میں آپ گھر بھی بیٹھے, گھر سے بھی اپنا اچھا چلا سکتے ہیں. گھر کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا, اپنے بچوں کو اگنور نہیں کرنا, سب کچھ لے کر آپ ساتھ چل سکتی ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آج کا پروگرام تھا آپ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے, آپ کچھ انفارمیشن کے لیے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے کام ہیں. نام بھول گئی, جویریہ. جویریہ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی. یہ ہم جیسی بہت سی خواتین کو ٹرین کرتی ہیں, سیلف کانفیڈنس دیتی ہیں, جس سے آپ اگلی دنیا کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اپنی جاب کیسے ڈھونڈنی ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کیسے کرنا ہے. سو اگر آپ لوگ بھی ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جویریہ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر, ان کی ای میل, ان کا انسٹاگرام, سب کچھ ہمارے بایو میں ہوگا اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں. تو اسی کے ساتھ میں لوں گی اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھے سے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.